بیٹھنے والا شخص جو ہے نا وہ صرف دو وجوہات کی بنا پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, دو وجوہات کی بنیاد پر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ حاجت شرعی, دوسرا ہے حاجت طبعی. حاجت شرعی جیسے شرعی ضرورت کوئی اس کو پیش آئے, جیسے وضو کرنا ہو, اس نے باہر وضو کے لیے جانا پڑے گا اس کو. ٹھیک ہے نا, یا غسل اس پر واجب ہو جائے تو اس کے لیے اس کو جانا پڑے گا, یہ شرعی حاجت ہے اس کی. اسی طرح مؤذن ہے اور وہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو اس کو مسجد کے مینارے پر اذان دینے کے لیے جانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ مسجد کے مینارے پر اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ شرعی ضرورت ہے. اگر غیر مؤذن ہو, اعتکاف بیٹھا ہو, تو وہ مسجد کے مینارے پر اس صورت میں جا سکتا ہے اذان دینے کے لیے جب مینارے کا راستہ جو ہے, مینار کا راستہ مسجد کے اندر سے جاتا ہو. ٹھیک ہے نا, مؤذن جو ہے وہ اگر راستہ باہر سے بھی جاتا ہو تو مؤذن جا سکتا ہے کیونکہ اس کی شرعی ضرورت ہے, اور شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے باہر اعتکاف بیٹھنے والا نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والا جس مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اس میں جمعہ نہیں ہوتا, تو جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے باہر دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. یعنی جس مسجد میں وہ بیٹھا ہوا ہے اس مسجد میں اعتکاف جس میں وہ بیٹھا ہوا اس میں جمعہ نہیں ہوتا, تو اب وہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا, جمعہ پڑھنا چاہتا ہے, جمعہ کا دن ہے, تو وہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. یہ اس کی شرعی ضرورت ہے, اسی طرح اگر ایسی مسجد میں کہیں وہ اعتکاف بیٹھا آدمی کی جس میں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے بھی دوسری مسجد جا سکتا ہے, جماعت کے لیے بھی دوسری مسجد کی طرف نکل سکتا ہے. یہ کیا ہوگی, یہ ہے حاجت شرعی. تو یہ حاجت شرعی کی بنا پر بھی جو ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے. اسی طرح دوسری ہوتی ہے حاجت طبعی. تو حاجت طبعی کے لیے بھی مسجد سے باہر اعتکاف بیٹھنے والا معتکف نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں حاجت طبعی کیا ہوتی ہے کہ جیسے پیشاب پخانہ کے لیے, پیشاب کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ مسجد میں تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی, باہر تو اس کو نکلنا پڑے گا, تو اس کے لیے بھی مسجد سے باہر معتکف اعتکاف بیٹھنے والا نکل سکتا ہے.